اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر. عزیزان گرامی قدر، آج کی شب بڑی مبارک شب ہے. یہ شب ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام. ہم سب سے پہلے ہم سب حضرت بقیت اللہ اپنے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کریں. پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کو یہ شب مبارک قرار دے. یہ مہینہ خود بڑا عظمتوں کا مہینہ ہے. پروردگار عالم نے ماہ مبارک کو بقیہ 11 مہینوں پر جو فضیلت عطا کی ہے وہ کسی اور مہینے پر نہیں ہے. اس مہینے کو اس نے اپنے بندوں کے لیے، ان کے لیے جو عبادت گزار ہیں، ان کے لیے کہ جو خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، اس مہینے کے دن اور رات کا کیا ذکر ہے، ہر ساعت کو اس نے عبادت قرار دیا ہے. ظاہر ہے ایسے مبارک مہینے میں اور پھر ایسی مبارک شب کہ جب ماہ مبارک اپنی حیات کے 15 دن یعنی نصف زندگی تقریباً طے کر چکا ہے، کہ اس کی شب کی برکتوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور اس کے دن کی عظمتوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نواسا عطا کیا. نواسا نہیں بلکہ فرزند عطا کیا ہے. چونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی شبوں میں نزول قرآن ہوا ہے، تو یہ بات تشنہ رہ جاتی کہ قرآن تو نازل ہوتا لیکن تفسیر نہ آتی. لہذا پروردگار عالم نے امام حسن کو سورہ کوثر کی تفسیر بنا کر بھیج دیا تاکہ تم تشنہ نہ رہ. عزیزان گرامی، میں بہت زیادہ آپ کی خدمت میں بول نہ سکوں گا، تقریر نہ کر سکوں گا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اس منتشر مجمع کو یہاں جمع کر دوں تاکہ آپ کے پسندیدہ شعراء کرام جو ہندوستان کے کونے کونے سے امام کے بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، آپ انہیں سن سکیں. لہذا جب تک تھوڑے سو لوگ آ جائیں تو میں کچھ بات آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کروں. عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام ہمارے اور آپ کے دوسرے امام ہیں. لیکن جتنا حضرت کی حیات طیبہ سے ہمیں واقفیت ہونا چاہیے تھی اتنا ہم واقفیت نہیں رکھتے ہیں.
یقیناً ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں چونکہ برابر ذکر ہوتا رہتا ہے، پھر ایام اذاں ہیں، 2 مہینے 8 دن تک امام کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تو کسی حد تک واقف ہیں۔ وہ بھی صرف مصائب حضرت امام حسین سے تو ہم واقف ہیں، لیکن فضائل سے کما حقہ ہمیں کوئی واقفیت نہیں ہے، اس بات کو مان لیجیے۔ بہت کم ہم میں ایسے لوگ ہوں گے جو علم حضرت امام حسین علیہ السلام سے واقف ہوں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو سخاوت امام حسین علیہ السلام سے واقف ہوں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے ہمارے درمیان میں جو عبادت حضرت امام حسین علیہ السلام سے واقف ہوں، ہے یا نہیں؟ لیکن پھر بھی چونکہ سال بھر یہ ذکر ہوتا رہتا ہے، لہذا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کسی حد تک واقفیت ہے، کسی حد تک ہمیں معرفت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کی کیا معرفت حاصل کر سکتے ہیں جو دستگاہ الہیہ سے علم لے کے آیا ہو۔ ہم اس کی کیا معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کا وجود اس وقت بھی تھا عالم انوار میں جب کائنات میں کچھ اور تھا ہی نہیں، لفظ کائنات ہی وجود میں نہیں آیا تھا، ایک ذات واجب تھی یا یہ انوار تھے جنہیں پروردگار عالم نے خلق کیا تھا۔ ضروری ہے کہ ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جانیں۔ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی۔ وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک جو تاریخ ہے اس کا تجزیہ کر دوں، ورنہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے گھنٹوں بھی کافی نہ ہوں گے، یقین جانیے۔ اتنے پہلو ہیں اس شخصیت کے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہم ان کی حیات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، یقین جانیے آپ اس بات کو۔ صدیاں گزر گئی ہیں، آج کا واقعہ نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ بتا سکتے ہیں، کوئی شخص اٹھ کے یہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی جو معرفت یا جو حق کے معرفت تھا اسے ہم نے ادا کر دیا ہے۔ تو جب 14 صدیوں میں کوئی نہ ادا کر سکا تو 2 4 10 گھنٹے میں کیا ادا ہو سکتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو غیروں کا کیا ذکر ہے، اپنوں نے بھی نہیں پہچانا ہے۔ امام نے خود شکایت کی اس مسئلے میں، فرمایا کہ غیر تو غیر ہیں، مجھے اپنوں نے بھی نہیں پہچانا۔ غور فرمائیں آپ، یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے۔ یہ کوئی مدینے کا عام انسان رہنے والا نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو امام وقت ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جسے حضرت امام حسین بھی اپنا امام کہہ رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ غیروں کا کیا ذکر ہے، مجھے اپنوں نے بھی نہیں پہچانا۔ اور تاریخ کا ستم کیا ہے، ہسٹری کا کیا ستم ہے، یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ تاریخ نے جتنا امام حسن کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اتنا شاید کسی عام انسان کے بھی کردار کو مسخ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور کسی کے کردار کو داغدار بنانے کے لیے سب سے آسان حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر عورتوں سے رغبت کا الزام لگا دیا جائے، صحیح ہے نا؟ لاکھ متقی اور پرہیزگار ہو شخص، لیکن یہ پروپیگنڈا کر دیا جائے اس کے بارے میں تو لوگ دور ہٹ جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے، ان کی شخصیت کو عالم اسلام میں بدنام کرنے کے لیے بنی امیہ کے چہیتوں نے کوئی ایسا رخ نہیں چھوڑا کہ جس کے ذریعے سے امام حسن کو بدنام نہ کیا ہو۔ غور فرمایا آپ نے، سب سے بڑا الزام امام حسن علیہ السلام کے کہ صاحب شادیوں پہ شادیاں کرتے تھے، اور روایت بھی لا کے کہہ دیا، مولا علی کی طرف سے
کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. مولا نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو اپنی لڑکیوں کی شادی حسن سے نہ کرنا، حسن طلاق بہت دیتے ہیں. غور فرمایا آپ نے. اور جو فہرست ہے وہ 2 4 10 25 50 میں نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں ایک بار. حضور آپ نے زحمت فرمائی، اللہ کو آپ نے زحمت فرمائی. ادھر تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں. نہیں ادھر تشریف لائیں. حضرات، حجت الاسلام احتشام رضوی صاحب قبلہ وطن تو الہ آباد ہے لیکن زیادہ قیام جو ہے وہ قم میں ہے، اور ماشاءاللہ شمار صاحبان علم میں ہوتا ہے. یہاں ماہ مبارک میں تشریف لانے کی زحمت کی لوگوں خواہش ہوئی، اور جو حضرات ظہرین کی نماز میں شرکت کرتے ہیں انہیں واقف ہے کہ کس طرح سے مولانا مستفیض فرما رہے ہیں ہم کو. روز پیغمبر اسلام کی ایک حدیث مبارک اور پھر اس حدیث مبارکہ کا تجزیہ. اور خوبی یہی ہے، میں بتا دوں آپ کے جو لوگ، میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سننے والا نہ ہوتا اور میں تعریف کرتا تو کہتے بھائی جان پہچان کے لوگ ہیں، تعریف ہو رہی ہے. دیکھیے کبھی کبھی احادیث بڑے خشک موضوعات پر ہوتی ہیں، اپنے حسن بیان سے اتنا پرکشش بنا دیتے ہیں کہ بار بار ان احادیث کو سننے کو دل چاہتا ہے. یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک علم کا دائرہ وسیع نہ ہو، جب تک روایات پر نظر نہ ہو، جب تک فکر نہ ہو. یاد رکھیے گا اس بات کو. فکر میں وسعت ہے تو ظاہر ہے علم اپنا مظاہرہ کر دیتا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تشریف لائے ہیں، یہاں زحمت فرمائی ہے، اور بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں. یہاں تو اتفاق کم ہوتا ہے لیکن آپ گلف کنٹریز میں، لندن میں آپ نام لے لیں تو خود ہی لوگ بتا دیں گے، خود ہی لوگ بتا دیں گے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان تشریف ہیں. تقریر تو مولانا کو کرنا چاہیے تھی، اور آپ لوگ آمادہ کر لیجئے، میں 5 منٹ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ ایک بہترین تقریر سن لیجئے. تیار ہیں مولانا کو سننے کے لیے؟ ماہ مبارک میں مومنین کی دلجوئی اور ان کی خواہش، کتنا ثواب ہے یہاں سے، کتنا ثواب ہے اس میں. نہیں میں تو 5 منٹ میں نہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا حضرت امام حسن علیہ السلام کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو الزامات لگائے گئے ہیں 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہے. یعنی بندے خدا ٹھیک ہے، چلو 100 200 300 400 جتنی کیا ہو، طلاق دیا ہو، تو یہ جو بیچاری جنہیں طلاق دیا گیا یہ گئیں کہاں؟ ارے بھائی عورت سے، لڑکی سے شادی کیا تو ماں باپ تو ہوں گے، یا پہاڑوں کے بیچ سے پیدا ہو گئی تھی؟ کوئی تو ہوگا، کسی کا آتا پتا تو ہوگا کہیں. کہاں ہے یہ سب؟ کہیں تاریخ میں تو یہ نہیں ملتا ہے کہ بھائی اتنی تھی، ان کے یہ باپ، ان کے یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ آنے والی سب
خاندان اور قبیلے رکھتی ہی نہیں تھیں، ایسی ہی چلی آئیں، اور اگر ایسی ہی چلی آئیں تو کمبخت طلاق کے قابل ہی تھی، ہے یا نہیں؟ تو اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کے کردار کو مسخ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف چونکہ حالات ایسے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو امیر شام سے صلح کرنی پڑی۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے 4.5 سال مولا کی خلافت ظاہری، 6 مہینے امام حسن کے رہی۔ مولا کائنات کے شہادت کے بعد ظاہر ہے امام حسن علیہ السلام خلاف، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی امیر شام سے، ہے یا نہیں؟ اب یہ ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا گیا، امام حسن کا مقابلہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہونے لگا۔ وہ سب باتیں آپ کے سامنے کہ وہ تو بڑے صلح پسند تھے اور یہ بڑے جنگجو تھے، انہیں کیوں نہیں جنگ کے بجائے اسی طرح سے صلح کر لینی تھی کہ جیسے امام حسن نے کہا، اور کچھ نہیں یہ کہا کہ وہ تو بزدل تھے، معاذ اللہ مقابلہ امیر شام کا نہیں کر سکتے تھے۔ اب کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ایک دو، اس لیے کہ یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے اسباب کیا تھے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ان بچوں کے لیے کہ انہوں نے یہ تو سنا کہ امام حسن نے امیر شام معاویہ سے صلح کر لی، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اسباب صلح کیا تھے، کس وجہ سے صلح کر لیا امام نے، کچھ وجہ تھی صلح کرنے کی یا ایسے ہی صلح کر دیا؟ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں صلح کا اصول کیا ہے۔ جس طرح سے اسلام میں اسلام کی حفاظت اور محافظت کے لیے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے شرائط کے ساتھ، اسی طرح جب مقصد کی تکمیل جنگ سے نہ ہو سکے، جہاد سے نہ ہو سکے، تو صلح کا راستہ اپنایا جاتا ہے تاکہ مقصد تک پہنچا جا سکے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور اگر یہ صرف امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہوتی صلح تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ خود امام حسن کی اپنی معاذ اللہ اختراع ہے یا انہوں نے اپنی طبیعت سے کر لیا ہے، لیکن اگر آپ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں تو جنگ کے، جہاد کے اور صلح کے یہ دونوں پہلو ملتے ہیں، یعنی ان اوراق کے دونوں حصے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح پیغمبر اسلام نے جہاد فرمایا اور کس طرح پیغمبر اسلام نے صلح فرمائی، ہے یا نہیں؟ صلح کے 2-3 واقعے ہیں آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں۔ بنی حمزہ کے ساتھ صلح ہوئی، دوسری بڑی مشہور صلح حدیبیہ ہے یا نہیں؟ صلح حدیبیہ ایسی صلح ہے کہ جہاں ایسا نہ تھا کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت تنہا رہے ہوں۔ صلح حدیبیہ میں اصحاب اور بڑے جوشیلے اصحاب تھے، جی ایسے صحابی کہ رسول اللہ کی صلح پر بے چین ہو گئے،
ٹہلنے لگے. پیغمبر سے فرماتے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی یہ سلوک کیوں ہو رہی ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ لشکر ہوتے ہوئے، اصحاب کے ہوتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام نے صلح کی حدیبیہ میں. امام حسن علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کر دیا کہ آپ نے صلح کس بنیاد پر کی؟ تو آپ نے فرمایا جس بنیاد پر رسول نے حدیبیہ میں صلح کی تھی اسی بنیاد پر میں نے صلح کیا ہے. کیا غور فرمایا آپ نے؟ اسی بنیاد پر میں نے صلح کیا ہے. اب صلح کیوں کیا؟ دیکھیے تاریخ آپ نے اگر پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہے جنگ کے لیے چند باتیں ضروری ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے ضروری کہ اندرونی نظام جو ہے وہ درست ہو. ہے یا نہیں؟ دو ملکوں کے بیچ میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ملک کے اندر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ بغاوت نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ دشمن سے کوئی مل جائے، ایسا نہ ہو کہ محاذ جنگ پر جو سپہ سالار ہے وہ دھوکہ دے جائے اور دشمن سے رشوت لے کے مل جائے. ہے یا نہیں؟ عوام کے اندر انتشار نہ پیدا ہونا چاہیے. جو لوگ میدان جنگ پہ ہیں، محاذ پر ہیں، وہ بمبئی کی زبان میں تھکیلے نہ ہوں. ہے یا نہیں؟ ہاں ذرا تندرست چست ہوں، مقابلے کے لیے تیار ہوں. ہے یا نہیں؟ اگر آپ تجزیہ کر لیں پوری تاریخ کا تو اس میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بس دو چار لفظ، بہت لمبی چوڑی یہ داستان ہے. نہ تو اندرونی نظام صحیح تھا، بتاتا ہوں کیوں نہیں صحیح تھا. ہے ہی نہیں. نہ وہ لوگ کہ جنہیں لے کے مولا کو جنگ کرنا تھا وہ جنگ کے لیے تیار تھے، سب تھکیلے تھے. جو سردار جسے بنایا گیا وہ بھی جناب 10 لاکھ درہم لے کے معاویہ سے مل گیا، عبید اللہ ابن عباس. اب جب سرداری پھٹیلا ہو تو اب لشکر کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہے یا نہیں؟ ہاں اب دیکھیے جو باتیں، ایک بات صلوات پڑھ دو بس، اب آ گیا مجمع. اور تو ایک بات ہی بتاؤں گا، باتیں تو میں تو کہتا ہوں خدا سلامت رکھے ان خادمان سبط اکبر کو، ان غلامان سبط اکبر کو کہ جنہوں نے اللہ گواہ ہے اس تاریخ کی طرف دھیان دیا. ورنہ اس بمبئی میں کہاں ہوتی تھی محفل؟ بتاؤ، ہم بھی تو 40 سال سے ہیں اس بمبئی میں. آپ بتائیے. ہاں یہ تو اللہ سلامت رکھے ان نوجوانوں کو اور آپ لوگوں کو. اور 2 لفظ اور بھی کہوں گا اسی کے ساتھ، پھر بات کو آگے بڑھا کے ختم کر دوں گا چند جملوں میں کہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. اس لیے کہ ظاہر ہے آپ رونق محفل ہیں، آپ رونق فرش ہیں، آپ مولا کے چاہنے والے ہیں. ورنہ کسے پڑھی ہے بھائی؟ کون کس کے ذکر میں جاتا ہے؟ آپ بتائیے. کسی کیا موت ہو جاتی ہے؟ چلیے جان پہچان والے ہیں، فاتحے میں آ جاتے ہیں، 40ویں میں آ جاتے ہیں. برسی میں کتنے رہتے ہیں بتائیے؟ کسی کے یہاں ولادت ہوئی، اس نے لوگوں کو بلایا، چلے گئے. ہر سال تو برتھ ڈے ہوتا ہے، کتنے جاتے ہیں برتھ ڈے میں بتائیے آپ؟ ہمیں کہیں گے 1 بار گئے، 2 بار گئے، ہمیں کیا لگا رکھا ہے؟ جب دیکھو کیا اور کوئی کام کاج نہیں ہے جو چلے آئیں گے سیدھے ان کے لیے. ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ولائے آل محمد ہے، یہ محبت آل محمد ہے کہ ایک نہیں سال میں 365 دن ان کا ذکر ہوتا رہے تو لوگ دوریاں نہیں دیکھتے ہیں، دوریاں پیروں کے نیچے سمٹ جاتی ہیں اور محفل میں یہ پہنچ جاتے ہیں.
ہے یا نہیں؟ دیکھیے ماہ مبارک ہے نا، کل روزہ، بھوکے پیاسے رہیں گے اور اس طرح رہیں گے کہ اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے حکم اطاعت الہی میں، اسے بھی اپنے لیے حرام قرار دے لیں گے، ہے یا نہیں؟ لیکن دیکھیے ابھی کہاں سے لوگ کھینچ کے، ابھی ایک محفل ہو رہی ہے نا وہاں امامیہ میں، ذرا ختم ہونے دیجیے، پھر دیکھیے گا کہاں سے، ملنڈ سے، مالونی سے، ملاڈ سے، تھانہ سے، ممرا سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ مولا کے لیے آتے ہیں نا، امام حسن کے لیے آئیں گے نا۔ بس ایک گزارش ہے آپ سے، میں اپنے نوجوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو بیٹھے ہیں، اور بزرگوں سے یہ کہوں گا کہ ان بچوں کی تربیت کیجیے۔ دیکھیے یہ ہماری محفلیں جو ہیں وہ بڑی باتقدس محفلیں ہیں، بہت باتقدس۔ یہ جو محفلیں اور مجالس ہماری ہوتی ہیں، اس میں فرشتے آتے ہیں، اس میں ہمارے ائمہ آتے ہیں، ہمارا امام تشریف لاتا ہے جو پردے غیب میں ہے۔ کاہے کے لیے آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے جد کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اس لیے آتے ہیں نا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جس فرش پر، جس محفل میں فرشتے آ رہے ہوں، ائمہ آ رہے ہوں، اور جب نہیں معصومہ تشریف لا رہی ہوں، تو کس طرح ادب سے آپ کو اس محفل میں بیٹھنا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل محفل میں ایسا ہو جائے کہ وہ آئیں اور دروازے سے پلٹ جائیں اور انہیں ایسا لگے کہ یہ ہمارے چاہنے والے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا بہت ہی ادب سے، یقیناً اچھے اشعار ہیں، ضرور واہ واہ کیجئے، لیکن اس واہ واہ میں بھی کہیں ایک خط کھینچا ہو کہ جو ادب ہو، کہ منزل ہو کہ جس سے ہم آگے نہ بڑھنے پائیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے بالکل آپے میں نہیں رہتے ہیں، نہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے بھیا، یہ کوئی قوالی نہیں ہو رہی، بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں عقیدت سے جبینیں خم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ اور میں اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم بھی تو بچے ہی تھے نا، اسی سے تو بڑھے ہوئے ہیں نا۔ ہمارے بزرگ ہمیں مجلسوں میں اور محفلوں میں لے کے جاتے تھے اور ہم کو بیٹھنے کا سلیقہ بتاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے کہ ایسے بیٹھو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ محفل ہے اور بڑا تقدس کا مقام ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں، یہاں ائمہ آتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم بے ادبی سے بیٹھے ہو اور انہیں ناگوار ہو جائے۔ آپ یقین جانیے اس بات کو۔ تو میں اپنے بزرگوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں کہ گھر اور فرش پر فرق کیا ہے، محفل میں اور گھر میں فرق کیا ہے، کہ یہاں ہم آئیں تو کس طرح سے آئیں۔ اور ایک چیز اور میں آپ سے عرض کر دوں، شورائے کرام آپ جانتے ہیں بڑا مرتبہ ہے، اہل بیت کہ ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے، اس کے علاوہ دوسرے ائمہ معصومین کے روایتیں ملتی ہیں کہ شاعر کو انہوں نے نوازا ہے۔ یہ سیرت ہے معصومین کی، لیکن نوازنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ قوالیوں میں ہوتا ہے، نکالا لیا، دوڑے لیا، یہ ہماری محفلوں کا نہیں۔ ضرور دیں آپ، ایک کپڑا یہاں ہو اس میں رکھ دیں، اور اس کے بعد جب شاعر پڑھ کے بیٹھے تو
احترام کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو اور سمجھے کہ یہ مولا کی طرف سے ہمیں ہدیہ ہمارے ان کے مومنین نے، ان کے چاہنے والوں نے دیا۔ میرے عزیزو، اس بات کا دھیان رکھیے اور اس طرح سے باادب رہیں گے تو یقیناً قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو باادب ہوتا ہے وہ عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہر جگہ۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارا شمار بے ادب افراد میں نہیں ہونا چاہیے، باادب افراد میں ہونا چاہیے، تاکہ کل محشر میں وہی کہہ سکیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کی زندگی دیکھو کیسی ہے۔ بس ہو گیا۔ بس مشکل سے 5 منٹ اور بات کو میں ختم کر رہا ہوں، میں نے جہاں سے چھوڑا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں دیکھیے، پہلی چیز سن لیجئے کہ مولا کا جو 4.5 سال یا کچھ زیادہ رکھ لیجئے اس سے دور رہا، اس دور میں مولا کے ساتھ جو لشکر تھا، جو جنگ کرتے تھے، انہیں اسلحہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں کسی کو؟ انہیں اسلحہ رکھنے کی نوبت نہیں، الا یہ کہ دوسری جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جمل، صفین، نہروان ہے یا نہیں، یہ تو 3 بڑی بڑی ہیں جنگیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 4.5 سال میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں؟ اس میں کوئی بتا سکتا ہے؟ اس میں ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ جمل میں کتنے لوگ مارے گئے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے نہروان میں خارجی کتنے مارے گئے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ صفین میں کتنے مارے گئے؟ لیکن میں بتاتا ہوں، وہ دیکھیے 4.5 سال میں کیا حال کری۔ جمل میں 30,000 لوگ، کتنے؟ جنگ جمل میں 30,000 افراد خط۔ ہاں؟ نہروان میں 4,000 خارجی مارے گئے، اور صفین میں سو بتا سکتے ہو؟ اندازہ لگا سکتے ہو؟ کچھ بتا سکتے ہو؟ 2 تو میں نے بتا دیا، 30,000 اور 4,000۔ صفین میں 1,10,000 آدمی دونوں طرف کے مرے، قتل ہوئے، جو جنگ معاویہ کی تھی۔ کتنے؟ 1,10,000 آدمی 4.5 سال میں۔ اچھا، یہ مرے کون؟ ہاں؟ سو کالڈ مسلمان، بہت کم مومن رہے ہوں گے، مرے کتنے؟ یہ مرے کون؟ یہی تو مرے نا۔ اچھا، جو ایک دوسرے کو مار رہے تھے وہ کون تھے؟ ہمارے ایک دوسرے کے قبیلے ہی کے تو تھے۔ کوئی اپنے بھائی کو مار رہا ہے، کوئی چچا کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، سب ایک ہی تو تھے جو مار رہے تھے ایک دوسرے کو۔ تو اب ایک فیکٹر تو یہ ہوا 4.5 سال کے بعد کہ جو لوگ حضرت امام حسن کو ملے وہ 4.5 سال میں اتنا تھک چکے تھے کہ جب امام نے پھر آواز دی ہے تو اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کی کہ وہ آئیں اور امام کے ساتھ لگیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک موقع پر بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ نہیں، پیچھے والے تو آواز ہی نہیں دے رہے نا۔ میں بہت سادے لفظوں میں آپ کے سامنے جو تاریخ ہے اسے لفظوں میں بیان ہے۔ ایک مقام پر امام حسن علیہ السلام نے جمع کر کے ان سے کہا، خطبہ دیا، اس میں جو اس وقت کا طریقہ تھا تقریر کرنے کا، جوش دلانا، ولولہ دلانا، جو ٹیپ کا جملہ تھا وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو میں۔ جب خوب ہوتا نہیں کبھی کبھی
اگر کسی آدمی کو کرنٹ مار دے، لا کھلاتے رہیے اسے، کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، ہے یا نہیں؟ امام نے دیکھ لیا کہ ان کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، وہ جذبہ ایمانی اب ان میں نہیں ہے، فرمایا بھائی سنو، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو تیار ہو جاؤ، اور اگر نہیں کرنا ہے تو یہ بھی بتا دو۔ تو جانتے کیا آواز آئی؟ آواز آئی نہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اب کسی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ مان لو خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آ جائے اور بھولے بھٹکے کمزور مجھ جیسے آدمی کو تم اپنا سردار بنا دو، ایسا ہوگا نہیں کبھی، اس لیے کہ ہماری قوم میں ہر ایک سردار ہے۔ اب میں کہوں بھائی چلو ذرا دروازے پر، ارے نہیں، ارے کیا وہاں لاٹھی ڈنڈا اتنا ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا نا کہ نیت کیا ہے یا نہیں، کہ اب ہمت نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں آپ یہ بتائیے کہ میں کیا کروں گا؟ بھائی آپ کے بلبوتے پر مجھے مقابلہ کرنا ہے، آپ تیار نہیں ہیں، تو اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو اس سے کہہ دوں کہ آؤ قتل عام کر دو، یا کہوں بھیا بیٹھ جاؤ باتیں کر کے صلح کر لیتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایسے افراد کو دیکھنے کے بعد کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ صلح کر کے اسلام کو خونریزی سے بچا دے، نہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں صلح، ارے بھیا صلح کر لیا اور اسلام چلا گیا۔ میں ایک جملہ ایک واقعہ سنا کے وہ بات کو ختم کر رہا ہوں آپ کو، ولو ادھوری ہے، بے ربط جملے ہیں، لیکن شاید دو چار جملے آپ کے ذہن میں۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک عالم دین گزرے ہیں، علامہ عادل اختر صاحب اللہ مقامہ، بڑے جید عالم تھے، مدرسۃ الواعظین کے پرنسپل رہے ہیں علامہ عادل اختر صاحب، اور یہ ہمارے جو بڑے بڑے ذاکرین رہے ہیں، مولانا غلام حسین صاحب وغیرہ، ان کے استاد تھے۔ میرے خود والد محترم مولانا سید وزیر حسن صاحب قبلہ ان کے استاد واعظین، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت علامہ عادل اختر کی تھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صلح امام حسن پر، اور اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں ایک بچے کی دو عورتیں دعوے دار ہو گئیں، دونوں کہہ رہی تھیں کہ بچہ میرا ہے۔ امام کے حضور میں آیا، آپ نے کہا کیا ہے؟ دونوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بیٹا میرا ہے، یہ لڑکا میرا ہے۔ کہا تمہارا ہے؟ اس سے پوچھا تمہارا ہے؟ دونوں ہاں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی فیصلہ کیجیے۔ کہا قمبر ذرا تلوار لے کے آؤ اور اس بچے کے دو ٹکڑے کر لو، اسے آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو۔ بھئی یہ سننا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک عورت تڑپ اٹھی، بے چین ہو گئی۔ اس نے کہا مولا دو ٹکڑے نہ کیجیے، اسی کو دے دیجیے۔ مولا نے فیصلہ یہ کیا کہ بچہ تیرا ہے، اگر تیرا نہ ہوتا تو تیرے دل میں اس بچے کی زندگی کے لیے تڑپ نہ پیدا ہوتی۔ چونکہ بچہ تیرا ہے تو تو نے یہ چاہا کہ بچے کی زندگی بچ جائے، چاہے دوسری آغوشی میں کیوں پرورش نہ پائے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، چونکہ بچہ تو ان کے گھر کا تھا، امام حسن کا اسلام۔ امام نے کہا پل جانے کو دشمن کی گود میں، کل پلٹ کے تو میرے پاس آئے گا۔ پلٹ کے تو آئے گا، کل میرے پاس جائے گا کہاں؟ لیکن آج زندگی بچ جانا چاہیے۔ تو آپ نے اس سلو کا نتیجہ دیکھا کیا ہوا کہ اگر امام حسن تلوار اٹھا لیتے تو ان بزدلوں کا خون بہتا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ امام نے سلو کر کے اسلام کو بچا لیا تاکہ کربلا میں آ کے ان چہروں پر جو اسلام کی نقاب اوڑھ کے آئے ہوئے ہیں، یہ نقاب اڑ جائے تاکہ قیامت تک دنیا پہنچا لے کہ منافق کون ہے اسلام میں اور اسلام والا کون ہے اسلام میں۔
پروردگار عالم آپ کو مبارک کرے. میرا کام ہو گیا ہے، اب شورا بقیہ سنبھال لیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کچھ تبرکن سرکار. آپ کے لیے سب کو اکٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. خاندان زہرا پر بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو رات کی تاریکی میں دن کا اجالا اور دن کے اجالے میں رات کی تاریکی تخلیق کرتا ہے، جس کا محبوب محمد ہے، جس کا ولی علی ہے، جس کی کنیز فاطمہ ہے، جس کی قدرت کے کامل و اکمل نمونے حسن و حسین ہیں. ہمارے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درود و سلام ہوں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک و مسعود آل اطہر پر. ہم سب سے پہلے شکر خدا و اہل بیت کے بعد بے حد ممنون و متشکر ہیں آپ سبھی حضرات، بالخصوص ذمہ داران جشن غلامان سبط اکبر. پچھلے سالوں طرح ان سال بھی انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، شورا اکرام کو مدعو کیا، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر امام حسن علیہ السلام سننے اور سنانے کا موقع فراہم فرمایا. ہم دعا گو ہیں کائنات کو پیدا کرنے والا خالق محمد و آل محمد کو اپنی پہچان اور اپنے تعارف کے لیے پیدا کرنے والا اللہ آپ سبھی حضرات کو اس فرش محفل پر حاضری دینے کا بہترین اجر عطا فرمائے. ہم میں جو بھی اولاد ہیں انہیں دولت اولاد سے مالا مال کرے. ہم سب کو حج اور چہردہ معصومین کی زیارت سے مشرف فرمائے. یہ محفلیں یہاں آؤ عقیدتیں لے کر، یہاں سے جاؤ تبرک میں جنتیں لے کر. میرے عزیزو، جشن ولادت امام حسن علیہ السلام ہے، بابرکت رات ہے، بابرکت تاریخ ہے، نیک ساعتیں ہیں، نیک لمحے ہیں، خوشنما رات ہے. آئیے ہم سب سے پہلے آج کے اس جشن سعید کی اور اس بابرکت رات کی اور بابرکت تاریخ کی تہنیت اور مبارکباد پیش کریں گے. اس جشن کے حقیقی وارث پردہ غیب میں رہنے والے آپ کے اور ہمارے آخری آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ. درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ. اللہ میرے عزیزو، اب تک آپ یقیناً خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، اس وقت اسٹیج پر قابل احترام شخصیتیں موجود ہیں جن کی تعریف اور مدح و ثنا میں ابھی آپ نے جملات فقرات سماعت فرمائے. حجت الاسلام المسلمین مولانا احتشام صاحب قبلہ و کعبہ، اور پھر خطیب ذیشان عالمی شہرت یافتہ خطیب
مولانا جناب ظہیر عباس صاحب قبلہ و کعبہ، جن کی نکات آفرین اور نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی تقریر کو آپ نے سماعت فرمایا۔ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے۔ محترم ڈاکٹر نواب سرور صاحب نے لکھنؤ کی سرزمین سے کہا تھا کئی سالوں پہلے کہ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھی اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ لگتا ہے مگر نہج بلاغہ، یا لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ آج کی ہماری حسین ترین اور باوقار فہرست میں مقامی قابل احترام شعراء کرام کے ساتھ ان بین الاقوامی شعراء کرام کے نام نمایاں ہیں جن کی موجودگی حاضری محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ میں پہلی ہی فرصت میں سبھی ذمہ داران جشن کی خدمت میں، غلامان سبط اکبر کی خدمت میں صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہترین شعراء کرام کا اس محفل کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ جیسے کہ قبلہ و کعبہ مولانا ظہیر عباس صاحب نے اس کمیٹی کے حق میں دعا کی، اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی ہر بلا سے انہیں محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں یہیں سے علماء عظام، شعراء حضرات اور میرے سبھی بزرگان دین اور سبھی نوجوانوں کی اجازت لے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں شروع کر رہا تھا اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے، جس کی بارگاہ میں کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر شے اور کائنات کا ہر انسان کرے تسلیم خم کر کے اپنی آغوش کو پھیلا کر اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کوئی علم کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی دولت کی بھیک مانگ رہا ہے، اور کوئی اولاد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ شاعر نے کہا بڑے ہی خوبصورت مصرع، شروع ہی میں آپ کی سماعتوں کے، آپ کی والدہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے فکر پاکیزہ خیالات جواں دے یارب، خدا کی قسم قربان قبلہ ایسی فکر پر جو شاعر پیش کر رہا ہے، کتنا بڑا فرق ہے دنیا والوں میں اور شاعر اہل بیت میں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ کیا مان رہا ہے خدا کی بارگاہ میں شاعر کہ فکر پاکیزہ خیالات جواں دے یارب، مجھ کو نکھرا ہوا انداز بیاں دے یارب، تیرے ممدوح کی مدحت ہے کوئی کھیل نہیں، دل فرزدق کا تو میسم کی زبان دے یارب، تیرے ممدوح کی مدحت ہے کوئی کھیل نہیں، دل فرزدق کا تو میسم کی زبان دے یارب۔ حمد کے مصرع آپ نے سماعت فرمائے۔ ذرا آئیے اب نعت کی دنیا میں قدم رکھیں گے۔ بغیر نعت کے ہمارے لب آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ نعت ہماری آخرت کا سرمایہ ہے۔ پڑوسی ملک سے شاعر کہتا ہے کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ نعت نہیں کہتے، خدا کی قسم ہم سے اچھی نعت کہنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حضرت ابو طالب کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے دنیا کو بتایا کہ نعت کیسے کہی جاتی ہے، اور سیرت ابو طالب ہمیں بے حد پسند بھی ہے۔ اے آقا ابو طالب، تمہارے پوتے کی ولادت کا جشن ہے۔ علماء کرام، شعراء حضرات، بزرگان دین، نوجوان کرام، اور جنہوں نے بھی اس محفل میں آنے کا ارادہ کیا ہے، ان کی آغوش کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دو۔ اے آقا ابو طالب، جب اس وقت تک ہمیں دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تمہارا آخری بیٹا ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ سنیں شاعر کہتا ہے کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ ابو طالب کے
تیری رضا کیا ہے؟ خدا پھر تجھ سے پوچھے گا، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے؟ جھولیاں سب کی بھر رہی ہے مگر دینے والا نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھر رہی ہے مگر دینے والا نظر نہیں آتا، جس کا سایہ ہے سارے عالم پر اس کا سایہ نظر نہیں آتا، جس کا سایہ ہے سارے عالم پر اس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اور مصرے کہتا ہے 4 مصرے شاید جو جملے محمد کی زبان سے ہوئے جاری وہ کوثر و تسنیم کے نہلائے ہوئے ہیں، جو کوثر و جو جملے محمد کی زبان سے ہوئے جاری وہ کوثر و تسنیم کے نہلائے ہوئے ہیں۔ ہم ذکر کریں گے تو محمد کا کریں گے، قرآن کے سورے یہ قسم کھائے ہوئے ہیں، قرآن کے سورے یہ قسم۔ اور مصرے سنیے گا، رقم آقا کی مدحت کر رہے ہیں، قلم کاغذ عبادت کر رہے ہیں، رقم آقا کی مدحت کر رہے ہیں، قلم کاغذ عبادت کر رہے ہیں، میں آقا کے قدم پکڑے ہوئے ہوں، فرشتے میری خدمت کر رہے ہیں، میں آقا کے قدم پکڑے ہوئے ہوں، فرشتے میری خدمت کر رہے ہیں۔ اور سنیے اور تو شعر میرے عزیزو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، شاعر کہتا ہے بغض حیدر ہے جن کے سینے میں کیا ملے گا انہیں مدینے میں۔ بغض حیدر ہے، بغض حیدر ہے جن کے سینے میں کیا ملے گا انہیں مدینے میں، انبیاء اور آل کے ہمسر فرق ہے خون میں پسینے میں، انبیاء اور آل کے ہمسر فرق ہے خون میں موسی پسینے میں۔ اور 3 شعر سنیے گا نعت کے، سرفراز ابد امریکہ کی سرزمین سے آواز دیتے ہیں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے۔ کہاں ہے مجمع؟ دیکھیے صاحب، خدا کے بعد سے میرے مجمع، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے، ابھی آ جاؤ بزم مصطفیٰ میں، ابھی جنت کا دروازہ کھلا ہے، ابھی آ جاؤ بزم مصطفیٰ میں، ابھی جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جہاں پہنچی ہے نالے میں محمد اسی کا نام تو عرش اولا ہے، جہاں پہنچی ہے نالے میں محمد اسی کا نام تو عرش اولا ہے۔ شعر سنیے، اس شعر کے ساتھ پوری طرح سے میرے عزیزوں نعت مکمل ہو جائے گی اور محفل معراج پر پہنچ جائے گی، کڑی سے کڑی جڑ جائے گی، بات سے بات جڑ جائے گی۔ شعر سنیے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے، ابھی آ جاؤ بزم مصطفیٰ میں، ابھی جنت کا دروازہ کھلا ہے، جہاں پہنچی ہے نالے محمد اسی کا نام تو عرش اولا ہے۔ قیامت تک وہی مولا رہے گا، محمد نے کسے مولا کہا ہے۔ قیامت تک قیامت تک وہی مولا رہے گا، قیامت تک وہی مولا رہے گا، قیامت تک وہی مولا رہے گا۔ محمد نے جسے مولا کہا ہے، محمد نے جسے مولا کہا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، ایک ایک شاعر کو زحمت سخن دوں گا۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ کوئی شاعر اس وقت محتاج تعارف نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں اور شعراء اکرام تشریف لائیں گے۔ سنا ہے کہ تشریف لا چکے ہیں مولانا شاعر اہل بیت، بین الاقوامی خطیب و شاعر ناظم مولانا جناب بلال کاظمی صاحب، اور محترم جناب مولانا شرر صاحب، اور کئی شعراء اکرام تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔
اور اس وقت موجود ہیں آپ کے جانے اور پہچانے ایک اچھے اور معتبر شاعر محترم جناب اشکال لوری صاحب، اور ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں علی پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب بہلول عابدی صاحب، اور لکھنؤ کا ایک ایسا شاعر جو اس وقت پورے ہندوستان میں چمک رہا ہے، آپ کا پسندیدہ اور محبوب شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان تمام شعراء کرام کو سماعت فرمائیں گے، داد و تحسین سے دعاؤں سے نوازیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات شروع سے آخر تک محفل کو باوقار بنائے رکھیں گے۔ میرا ایک چیلنج ہے، کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو آپ کو باہر جانے پر مجبور کر دے۔ انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں گے، شعراء کرام کو داد و تحسین سے اور دعاؤں سے نوازیں گے۔ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ آئیے میں سب سے پہلے ایک ایسی نعت کے لیے میں فرمائش کر رہا ہوں۔ میرا عزیزو انشاءاللہ 2 مرتبہ انہیں زحمت دوں گا، تحریک کلام بھی پڑھیں گے درمیان میں انشاءاللہ، اور بھی خطاط اور اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن میں شروعات ان سے کرانا چاہتا ہوں۔ ان کی نعت میں یقیناً عزیزو جہاں بھی میں نے پڑھے ہیں نظامت میں، یہ مصرے ان کے کوڈ کی ہیں، اللہ نے عزتوں سے شہرت سے مالا مال کیا ہے۔ محترم جناب اعظمی عزادار اعظمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بسد احترام ان سے گزارش کرتا ہوں وہ نعت ضرور پڑھیے۔ اب وہاں سے جو ہے انشاءاللہ شعراء کرام کی فہرست کو میں ایک ایک نام اعلان کرتا جاؤں گا، آپ حضرات سنیں گے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ عزادار اعظمی لکھنوی سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور نعت کا نذرانہ بارگاہ اہل بیت اطہار میں رسول کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ حضرات اس آئے ہوئے مہمان شاعر کا استقبال ایک باواز بلند صلوات پڑھ کر کیجیے۔ عزادار اعظمی۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن سبت اکبر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے اس نعت کے سفر میں ایک مطلع اور 4-5 شعر۔ مطلع بالکل سادہ خیاش بھائی دیکھیے گا۔ نعرہ تلوار، مطلع ملاحظہ ہو۔ یہ اور بات رہا فاصلہ مدینے سے۔ ایک مسئلہ اور 4-5 ہے، لیکن خاص توجہ آپ حضرات کی۔ یہ اور بات رہا فاصلہ مدینے سے، مگر مدل کو لگائے رہا مدینے سے، مگر مدل کو لگائے رہا مدینے سے۔ شعر ملاحظہ ہو۔ ہماری نیند اڑاتی ہے جب غموں کی گھٹن۔ ایک اچھے کے لیے توجہ، ہلکے میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی ہلکے میں سنیے۔ ہاں میں تیز پڑھ رہا ہوں۔ ہماری نیند اڑاتی ہے جب غموں کی گھٹن، ہماری نیند اڑاتی ہے جب غموں کی گھٹن، اور سلانے آتی ہے ٹھنڈی ہوا مدینے، سلانے آتی ہے ٹھنڈی ہوا
مدینے سے. اور یہ شعر نوجوانوں کے لیے خاص توجہ. غم حسین تیرے مجرموں کو حر کی قسم. غم سنائی جائے گی ایک دن سزا مدینے. سنائی جائے گی ایک دن سزا مدینے سے. یہاں سے 4 شعر دیکھیے گا لیکن خاص توجہ چاروں شعروں کے لیے. نفاق کی میرے دل پر کوئی خراش نہیں. اچھا ہے. بھائی دیکھیے گا. نفاق کی میرے دل پر کوئی خراش نہیں. میں ساتھ لایا ہوں یہ آئینہ مدینے سے. میں ساتھ لایا ہوں. اب نعت میں جس 2 شعروں کے لیے میں نے پوری ایک مطلب 2-3 شعر پڑھے دیکھیے گا. دونوں شعروں پر خاص توجہ آپ کی حضرات چاہیں گے. اور جلائے جاتے ہیں جو بوگ مرتضیٰ میں چرا. خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے. جلائے جاتے ہیں جو بوگ مرتضیٰ میں چرا. جلائے جاتے ہیں جو بوگ مرتضیٰ میں چرا. انہیں بجھاتی ہے آ کر ہوا مدینے. کیا کہنا. انہیں بجھاتی ہے آ کر ہوا مدینے سے. اور جس شعر کے لیے میں نے پوری نعت پڑھی دیکھیے گا. شاید کسی لائق کو دیکھیے گا حضور. شاید کسی لائق کو. نبی کے روضے پاک جا کر جو یا حسین کہیں. خاص توجہ اس شعر کے لیے. نبی کے روضے پاک جا کر جو یا حسین کہے. دکھائی دے گی اسے کربلا. نبی کے روضے پاک جا کر جو یا حسین کہے. دکھائی دے گی اسے کربلا مدینے سے. دکھائی دے گی اسے کربلا مدینے سے. اور مقطع بھی ملاحظہ ہو. بہت اچھے پڑھ رہے ہیں عزمی صاحب. کیا کہنا. واہ 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 واہ. ہر ایک شعر پا دیتے ہیں داد اے آدمی. آپ ہی ہم کو داد نہیں دے رہے اور کون داد دے رہا سنیے گا. ہر ایک شعر پا دیتے ہیں داد اے آدمی. ہر ایک شعر پا دیتے ہیں داد اے آدمی. علی نجات رسول خدا مدینے. واہ 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 واہ. ہر ایک شعر پا دیتے ہیں داد اے آدمی. علی نجات رسول خدا مدینے سے. اور نبی کے روضے پاک جا کر جو یا حسین کہے. دکھائی دے گی اسے کربلا مدینے سے. اچھا ہے.
محترم جناب عزادار اعظمی صاحب یقیناً بڑی ہی خوبصورت اور قیمتی نایاب نعت پڑھ رہے تھے، اور آپ حضرات نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جناب عزادار اعظمی کی نعت کو سماعت فرمایا۔ یقیناً نعت کا ہر شعر کا ہر مصرع، ہر مصرے کا ہر لفظ اور ہر لفظ کا ہر حرف کامیاب رہا۔ زندہ باد جناب عزادار اعظمی صاحب، بڑی اچھی نعت پڑھی انہوں نے۔ یہ بور بات رہا فاصلہ مدینے سے، مگر میں دل کو لگائے رہا مدینے سے۔ ہماری نیند اڑاتی ہے جب غموں کی گھٹن، سلانے آتی ہے ٹھنڈی ہوا مدینے سے۔ ادھر ادھر نہ بھٹک خلد کے لیے واعظ ہے 2 قدم کا فقط راستہ مدینے سے۔ نبی کے روضے پر جا کر جو یا حسین کہے، دکھائی دے گی اسے کربلا مدینے۔ کیا کی قدم کیا شعر دیا ہے، بین الاقوامی شعر، آفاقی شعر انہوں نے پڑھ دیا میرے عزیزو۔ دکھائی دے گی نبی کے روزے پر جا کر جو یا حسین کہے، دکھائی دے گی اسے کربلا مدینے سے۔ بہت اچھے مصرے انہوں نے سنے۔ شاعر کہتا ہے 4 مصرے چونکہ نعت انہوں نے پڑھی ہے۔ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر اس کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر اس کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، تم اپنی ذوق سماعت کو باوضو رکھنا۔ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، تم اپنی ذوق سماعت کو باوضو رکھنا۔ فکر اور ذکر کے لمحات سے خوشبو آئی، فکر اور ذکر کے لمحات سے خوشبو آئی، اے محمد تیری ہر بات سے خوشبو آئی۔ ذکر سرکار دو عالم کا سنا تھا ایک دن، عمر بھر میرے خیالات سے خوشبو آئی۔ ذکر سرکار دو عالم کا سنا تھا ایک دن، عمر بھر میرے خیالات سے خوشبو آئی۔ جشن امام حسن علیہ السلام ہے، اور بہت اچھا مصرع بھی دیا گیا ہے انشاءاللہ۔ طرحی کلام بھی ہمارے شعراء اکرام سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ مناتے ہیں وہی جشن ولادت سبط اکبر کا، مناتے ہیں وہی جشن ولادت سبط اکبر کا۔ اس مصرے پر بھی ہمارے مہمان اور میزبان شعراء اکرام طرحی کلام کے ساتھ غیر طرحی کلام بھی پیش کریں گے۔ میرے عزیزو، چونکہ امام حسن کی ولادت کی تاریخ ہے، بابرکت تاریخ ہے، 4 مصرے مجھے یاد آ گئے کہ علی وہ فاطمہ کی شان لیے بیٹھا ہوں۔ علی وہ فاطمہ کی بہت ہی اچھی تقریر، نکات آفری تقریر امام حسن کے حوالے سے ان کی مدح و ثنا کر رہے تھے محترم مولانا عالمی شہرت یافتہ خطیب جناب ظہیر عباس صاحب قبلہ و کعبہ۔ بڑی ہی نایاب تقریر انہوں نے کی، اور آپ کی سماعتوں کے، آپ کے دلوں کو، دماغوں کو روشن و منور فرمایا اپنی تقریر سے۔ علی وہ فاطمہ کی شان لیے بیٹھا ہوں، تمام نبیوں کی پہچان لیے بیٹھا ہوں۔ علی وہ فاطمہ کی شان لیے بیٹھا ہوں، تمام نبیوں کی پہچان لیے بیٹھا ہوں۔ حسن کو گود میں لے کر رسول کہتے ہیں، میں ایک بولتا قرآن لیے بیٹھا ہوں۔ حسن کو گود میں لے کر رسول کہتے ہیں، میں ایک بولتا قرآن لیے بیٹھا ہوں، میں ایک بولتا قرآن لیے بیٹھا ہوں۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں، آپ ایک مقامی شاعر محترم، یقیناً بڑے ہی اچھے اچھے شعر آپ کو سننے کو ملیں گے، آپ کی اذہان عالیہ کے حوالے کریں گے۔ آپ کے مقامی شاعر، محبوب شاعر محترم جناب اشک حلوری صاحب اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات اس مقامی شاعر کا استقبال ایک بابا سلوات پڑھ کر کیجیے گا۔ محترم جناب اشک حلوری صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ایسا نعرہ لگائیے کہ تاکہ ہمارے اشک صاحب کو یقین ہو جائے گا پوری طرح سے بیدار سننے کے لیے بیٹھے۔ جی جناب اشک اللہم صلی حضرت مطلب سماعت فرمائیں۔ تو بھائی نے بتایا ہی، مناتے ہیں وہی جشن ولادت سبط اکبر کا۔ سماعت فرمائیں مسئلہ کہ زمانہ دیکھ لے رشتہ
برادر سے برادر کا واہ واہ سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ دیکھ لے رشتہ. واہ. ایک نعرے سلوات باواز بلند. زمانہ دیکھ لے رشتہ برادر سے برادر کا. زمانہ دیکھ لے رشتہ برادر سے برادر کا. اجالا خیمہ شبیر میں ہے صلح شبر کا. ارے بہت اچھے بہت اچھے. زمانہ دیکھ لے رشتہ برادر سے برادر کا. اجالا خیمہ شبیر میں ہے صلح شبر کا. اور یہ ہے تعویذ قاسم یا ہے نقطہ بائے شبر کا. کیا کہنا. یہ ہے تعویذ قاسم یا ہے نقطہ بائے شبر کا. سمٹ آیا ہے کل مفہوم قطرے میں سمندر کا. یہ ہے تعویذ قاسم یہ ہے تعویذ قاسم یا ہے نقطہ بائے شبر کا. سمٹ آیا ہے کل مفہوم قطرے میں سمندر کا. اور ادب سے آسماں والے اسے جبریل کہتے ہیں. اچھا ہے بہت اچھا ہے. ادب سے آسماں والے اسے جبریل کہتے ہیں. یہ معمولی شرف ہے خانہ شبر کے نوکر کا. ادب سے آسماں والے اسے جبریل کہتے ہیں. یہ معمولی شرف ہے خانہ شبر کے نوکر کا. شعر سمجھ فرمائیں گے کہ یہ اس دنیا میں 14 بار دیکھا ہے. فرمائیں گے یہ اس دنیا میں 14 بار دیکھا ہے. جہاں میں حق کا آنا تھا کہ باطل خود بخود سر کا. واہ 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 واہ. یہ اس دنیا میں 14 بار دیکھا ہے. یہ اس دنیا نے 14 بار دیکھا ہے. جہاں میں حق کا آنا تھا کہ باطل خود بخود سر کا. خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں گے کہ محاذ جنگ پر بھی صلح کی شرطوں کا پہرا ہے. محاذ جنگ پر بھی صلح کی شرطوں کا پہرا ہے. قلم کا نام سن کر خون جم جاتا ہے خنجر کا. محاذ جنگ پر بھی صلح کی شرطوں کا پہرا ہے. محاذ جنگ پر بھی صلح کی شرطوں کا پہرا ہے. قلم کا نام سن کر خون جم جاتا ہے خنجر کا. قلم کا نام سن کر خون جم جاتا ہے. قلم کا نام سن کر خون جم جاتا ہے خنجر کا. مہار زلف پیغمبر سواروں کے کرم پر ہے. مہار زلف پیغمبر سواروں کے کرم پر ہے. جدھر چاہے ادھر موڑے انہیں حق ہے برابر کا. مہار زلف پیغمبر سواروں کے کرم پر ہے. مہار زلف پیغمبر سواروں کے کرم پر ہے. جدھر چاہے ادھر موڑے انہیں حق ہے برابر کا. جدھر چاہے ادھر موڑے انہیں حق ہے برابر کا. ایک نعرے سلوات باواز بلند. بہت اچھے پڑھ رہے ہیں آج میں. کیا کہنا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مہار زلف پیغمبر سواروں کے کرم پر ہے. جدھر چاہے ادھر موڑے انہیں حق ہے برابر کا. یہ ہے پہلی مسرت خانہ ام ابیہا کی. شیخ سمجھ فرمائیں گے یہ ہے پہلی مسرت خانہ ام ابیہا کی. بھلا کیا پوچھنا ہے ولولہ مولائے حیدر کا. یہ ہے پہلی مسرت خانہ ام ابیہا کی. یہ ہے پہلی مسرت خانہ ام ابیہا کی. بھلا کیا پوچھنا ہے ولولہ مولائے حیدر کا.
اور جنہیں کہتی ہے یہ دنیا دعائے فاطمہ زہرا. واہ 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 واہ. اور فرمائیے جنہیں کہتی ہے یہ دنیا دعائے فاطمہ زہرا مناتے ہیں وہی جشن ولادت صبط اکبر کا. جنہیں کہتی ہے یہ دنیا دعائے فاطمہ زہرا. واہ واہ. جنہیں کہتی ہے یہ دنیا دعائے فاطمہ زہرا مناتے ہیں وہی جشن ولادت واہ. صبط اکبر کا. شعر دیکھیں گے کہ محمد کا محمد ہی یہاں پر جلوہ گر ہوگا. محمد کا محمد ہی یہاں پر جلوہ گر ہوگا. ابو سفیان کے بیٹوں سے کیا رشتہ ہے منبر کا. پڑھتے جائیے. محمد کا محمد ہی یہاں پر جلوہ گر ہوگا. محمد کا محمد ہی یہاں پر جلوہ گر ہوگا. ابو سفیان کے بیٹوں سے کیا رشتہ ہے منبر کا. ابو سفیان کے بیٹوں سے کیا رشتہ ہے منبر کا. یہ شعر بھی دیکھیں کہ یہ بس حسنین کے بیت الشرف کا ہے شرف ورنہ. یہ بس حسنین کے بیت الشرف کا ہے شرف ورنہ کھلا کرتا نہیں مسجد میں دروازہ ہر ایک گھر کا. یہ بس حسنین کے شرف کا ہے شرف ورنہ. یہ بس حسنین کے بیت الشرف کا ہے شرف ورنہ کھلا کرتا نہیں مسجد میں دروازہ ہر ایک گھر کا. اور دل شبر ردائے فاطمی اور فوج شبیری. اچھا دیکھیں بہت نازک کا شعر دے رہا ہوں. بہت اچھا. دل شبر ردائے فاطمی اور فوج شبیری نظر آیا ہمیں ہر ایک سے رشتہ 72 کا. واہ واہ واہ. دل شبر ردائے فاطمی اور فوج شبیری نظر آیا ہمیں ہر ایک سے رشتہ 72 کا. اور ثنائے مصطفیٰ نے بخش دی شہرت زمانے میں. ثنائے مرتضیٰ نے بخش دی شہرت زمانے میں وگرنہ آشنا ہی کون تھا عشق سخنور سے. ثنائے مصطفیٰ نے بخش دی شہرت زمانے میں وگرنہ آشنا ہی کون تھا اشک سخنور سے. اجالا خیمہ شبیر میں ہے صلح شبر کا. زمانہ دیکھ لے رشتہ برادر سے برادر کا. نعرہ صلوات بآواز بلند. مولانا محترم جناب ظہیر عباس صاحب قبلہ و کعبہ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ حضرات ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. یہ تھا مقامی شاعر کا مقام جناب اشک ہلوری صاحب نے یقیناً بڑے ہی خوبصورت اور اچھے اشعار آپ کے شاداب ذہنوں کے حوالے کیے. ہر شعر لاجواب تھا, قابل احترام سارے اشعار. انہوں نے اپنے اشعار کے درمیان حضرت امام حسن کے نور نظر جناب قاسم کا بھی تذکرہ فرمایا. بہت اچھا شعر انہوں نے حضرت قاسم کے حوالے سے پیش کیا. بڑا ہی مضبوط طرح کلام تھا جناب اشک ہلوری صاحب کا. یقیناً مجھے دو شعر, پھر اس کے بعد ایک بند, پھر اس کے بعد شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے, اس لیے کہ مجھے سحری تک محفل کو لے جانا ہے. 3:30 بجے کے بعد انشاءاللہ محفل اختتام پر پہنچے گی. میرے عزیزوں, پھر مجھے دو شعر جناب محترم نواب سرور صاحب کی یاد آ گئے. استاد شاعر ہے, کافی معلومات فراہم کرنے والا شاعر ہے. آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر سرور نواب سرور لکھنوی صاحب کو. حضرت قاسم کا جناب اشک ہلوری نے تذکرہ کیا ہے تو شعر سن لیجئے گا.
اس لیے کہتے ہیں قاسم کو امام ذائقہ. حضرت قاسم کے حوالے سے شعر انہوں نے کہا, اس لیے کہتے ہیں قاسم کو امام ذائقہ, زندگی میں موت کا لذت بتانا اور ہے, زندگی میں موت کی لذت بتانا اور ہے. ارے شیر دریا سے کبھی واپس پلٹتا ہی نہیں, شیر ہونا اور ہے, عباس ہونا اور ہے. شیر دریا سے کبھی واپس پلٹتا ہی نہیں, شیر ہونا اور ہے, عباس ہونا اور ہے. قمر جلالوی نے کہا تھا خدا کی قسم ایک نایاب استاد شاعر قوم کے سے اٹھا ہے, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. انہوں نے کہا تھا قمر جلالوی نے کہ جنگ قاسم کا نہ پوچھو کہ ٹھکانہ ہی نہیں, جنگ قاسم کا نہ پوچھو کہ ٹھکانہ ہی نہیں. خیریت سے رکھے خالق پر جبریل امی, خیریت سے رکھے خالق پر جبریل امی. غیظ میں وار جو کرتے ہیں سرے لشکر کی, آسمان کانپنے لگتا ہے لرزتی ہے زمین. اور بیت سنیے گا, آسمان کانپنے لگتا ہے لرزتی ہے زمین. ایسے جرار زمانے میں کہاں ہوتے ہیں, 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں. ایسے جرار زمانے میں کہاں ہوتے ہیں, 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں. 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں. یہ تھے جناب مرحوم مغفور قمر جلالوی صاحب کی مصرع میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے. آئیے اب ذرا مہمانوں کی فہرست پر نظر ڈالی جائے. شروع ہی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں علی پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں ایک اچھے اور معتبر شاعر جو عقیدت بھرے اشعار ہمیشہ محفلوں میں پیش کرتے رہتے ہیں. تحت کے شاعر ہیں. آپ حضرات ان کے اشعار پر غور کیجئے گا, ان کے اشعار سن کر داد و تحسین اور دعا سے نوازیے گا. بہلول عابدی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور مولا امام حسن کی سرکار میں نذران عقیدت پیش کریں. اس مہمان شاعر کا استقبال بھی آپ حضرات ایک باور سے بلند صلوات پڑھ کر کیجئے گا. جناب بہلول عابدی آپ کی سماعتوں کے حوالے. یہ میرا شرف ہے کہ استاد شعراء کے سامنے میں اپنا کلام پیش کراؤں. نعرے تلوار. چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں, تیسرے اور چوتھے پر توجہ کر رہا ہوں کہ کب میں کہتا ہوں بھلا مجھ کو کلیسا چاہیے, کب میں کہتا ہوں بھلا مجھ کو کلیسا چاہیے, میں مسلمان ہوں مجھے ہر وقت کعبہ چاہیے. چلو تو قبر میں بہلول کے بولے ملک تک مرحبا, تو ہے دیوانہ علی کا بول کیا کیا چاہیے. بہت ہی اچھے, بہت اچھے. اور چار میں سمجھ رہا ہوں, غربت میں ہے نہ اور نہ شاہین شہی میں ہے. واہ. کسے چوتھے میں بولتا ہوں, غربت میں ہے نہ اور نہ شاہین شہی میں ہے, خوشنو دیے خدا تو علی دوستی میں ہے. واہ. چاہوں تو ورد کر کے اجل کو میں ٹال دوں, اتنا اثر تو آج بھی رانے علی رہے. اتنا اثر تو آج بھی نادے علی میں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ, بہت ہی اچھے. اور چار مثالیں نظر کر رہا ہوں کہ زندگی ہم نے جو پائی یہ کرم داور کا ہے, زندگی ہم نے جو پائی یہ کرم داور کا ہے, اور اس میں نور پنہا فاتح خیبر کا ہے. اور کر رہا ہوں تیسرے اور چوتھے موڑ, آج بھی چاہے تو سورج پھر پلٹ کر آئے گا, میرے مولا کے لیے یہ کام لمحہ بھر کا ہے. بے شک بے شک, بہت اچھے بہت اچھے. چار مثال کو, عشق شبیر کا جس دل میں کوئی نور نہیں, کسے جو دے رہا, عشق شبیر کا جس دل میں کوئی نور نہیں, اس کا دامن کبھی ایمان سے بھرپور نہیں, اس کا دامن کبھی ایمان سے بھرپور نہیں. جھاڑو دینا ہے میرا کام, عزا خانے میں ہوں مقدر کا سکندر کوئی مزدور نہیں.
آہستہ واہ 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 بہت اور 4 مصرے کرو، ایک مصرے سے استفادہ اور 4 مصرے کرنے کو اس کے تیروں کی برسات میں بھی ناصران شاہ سے، تیروں کی برسات میں بھی ناصران شاہ سے سجدہ خالق نہ چھوٹا اور نہ چھوٹی ہے کتاب، واہ واہ سجدہ خالق نہ چھوٹا اور نہ چھوٹی ہے کتاب، ماں سوا کربا بلا کے تم نے دیکھا ہے کہیں روشنی خنجر کے اوپر زیر خنجر آفتاب۔ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ واہ واہ جتنا چاہیے اتنا چاہیے واہ واہ پھر آتا ہوں بہلو صاحب پھر آتا ہوں تیروں کی برسات میں بھی ناصران شاہ سے سجدہ خالق نہ چھوٹا اور نہ چھوٹی ہے کتاب، ماں سوا کربا بڑا کے تم نے دیکھا ہے کہیں روشنی خنجر کے اوپر زیر خنجر آفتاب۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ واہ حرارت ہوگی واہ ہمارے دل ہے گرفتار فقط علی کے لیے، اچھا ہے ہمارے دل ہے گرفتار فقط علی کے لیے، اور آنکھیں وقف ہے رومال فاطمی کے لیے، واہ 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 آنکھیں وقف ہے رومال فاطمی کے لیے، فضا میں گونج رہی ہے صدائے کربلا، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ ارے بہت اچھے محلو صاحب بہت خوب پڑھا واہ 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 اسے نظروں پیغام ہے اس کے اندر قریب جو جائیے۔ سولی پر چڑھ کر بھی حق بولتے ہیں، جو سولی جو پر چڑھ کے سولی پر چڑھ کر بھی حق بولتے ہیں وہی لوگ جنت کا در کھولتے ہیں، بے شک بے شک بے جو شک سولی پر چڑھ کر بھی حق بولتے ہیں وہی لوگ جنت کا در کھولتے ہیں، خدایا بچا ایسے کج فہمیوں سے جو دولت میں کردار کو تولتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ واہ یہ آپ تنا جناب زینب کہے تو 4 مصرے شہزادی کے مذہب رکھتا ہوں، 6 دل باپ کی بیٹی ہے جناب زینب، بے شک 6 دل باپ کی بیٹی ہے جناب زینب، غیر ممکن ہے کوئی لائے جواب زینب، اور کہو چھین لی نیزوں کی طاقت سے رضا تو لیکن چھین نہ پائے کہیں پر بھی حجاب زینب۔ واہ 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 اور 4 مصرے نہ کرو، کیا سمجھ پائے گا کوئی کیا ہے کردار حسین، دے گواہی جس کی قرآن وہ ہے گفتار حسین، فکر سو راہب کو کیا آ جائے ساری کائنات خالی جائے گا نہ کوئی، یہ ہے دربار حسین۔ بے شک واہ 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 محمد والے محمد۔ ایک مطلب دو تین شعر رکھتا ہوں، عشق شبیر کی جس دل میں حرارت ہوگی، عشق عشق شبیر کی جس دل میں حرارت ہوگی، قول معصوم ہے حساس عبادت ہوگی، واہ 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 مجلس صفت پیمبر ہے ہماری دولت، اس سے ہٹ جائے تو نیلام شرافت ہوگی۔ اس سے ہٹ جائیں تو نیلام شرافت ہوگی، مجلس صفت پیمبر ہے ہماری دولت، اس سے ہٹ جائے تو نیلام شرافت ہوگی، شیر جرا ہو پرچم حضرت عباس اٹھاتے رہنا، یہ دل فاطمہ زہرا کی زیارت ہوگی۔ بہت اچھا واہ 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 سبحان اللہ پرچم حضرت عباس اٹھاتے رہنا، یہ دل فاطمہ زہرا کی زیارت ہوگی، ماتم صفت پیمبر میں اگر مر جائے حق کی نظروں میں یقیناً وہ شہادت ہوگی۔ بے شک ترہیب واہ اور یہ مطلب دو تین شعر کرو، چلا جب سلسلہ عشق علی کا میری مادر تک،
ملا ایک نور کا رستہ مجھے میدان محشر تک، جناب فاطمہ بنت اسد کی نیک نیت سے حرم سے روشنی پہنچی غدیر خون کے منبر تک۔ اگر چاہے تو بڑھ کر آسمان سے توڑ لے تارے، یہ کس معصوم کے پہنچے ختم گوش پیغمبر تک۔ اکثر جو کربلا میں ردائیں چھینی گئی تھی، نیزوں سے چھینی گئی تھی، میں تاکہ کریں کیوں چھینی گئی تھی نیزوں سے؟ سند تطہیر کی تھی، اس لیے نیزوں سے چھینا ہے۔ واہ واہ واہ، سند تطہیر کی تھی، اس لیے نیزوں سے چھینا ہے۔ کہاں ممکن تھا پہنچے ظالموں کے ہاتھ چادر تک۔ واہ 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 واہ۔ ازادار حسین ابن علی ہو، پوچھتے کیا ہو، میری جاگیر ہے کربو بلو سے حوض کوثر تک۔ خدایا حضرت عباس آئیں گے مجھے لینے، چلے گا جب تیرا بہلول گھر سے خبریں سور تک۔ ترہی کلام، واہ واہ، طرح پڑھو، طرح پر شمشیر بس کرو، مطلب کرو۔ لے پانی لے چاہیے، ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے محمد۔ بیٹھو۔ ہوا ہے آج یہ خلاق اکبر کا کرم مجھ پر ہوا ہے، آج یہ خلاق اکبر کا بیان جو کر رہا ہوں مرتبہ شبیر و شبر کا۔ اور کہو شیر سو، علی نے روک لی ہے تیغ کی رفتار خیبر میں، اور جبریل کی مجال نہیں کہ علی نے روک لی ہے تیغ کی رفتار خیبر میں، جو آیا مسئلہ دیکھے نظر جبریل کے اوپر کا۔ علی یہ مرتضیٰ کی ہمسری تو غیر ممکن ہے، علی یہ مرتضیٰ کی ہمسری تو غیر ممکن ہے، کوئی جب بن سکا ہمسر سلمان و ابو ذر کا، کہہ تو وہ منزل صلح کی ہو یا ہو منزل مہمانی کی، کرم ہے یہ بھی دین مصطفیٰ پر سبت اکبر کا۔ شیر کو بتایا موت کا جب ذائقہ قاسم نے دنیا کو، بات اچھا ہے، بتایا موت کا جب ذائقہ قاسم نے دنیا کو، اجل کے لب جاری تھا قصیدہ آل اطہر کا۔ تزمینی شعر رکھو، بدن میں جن کے پاکیزہ لہو کا جوش ہوتا ہے، مناتے ہیں وہی جشن ولادت سکتے اکیلے۔ بات اچھے، واہ واہ۔ بدن میں جن کے پاکیزہ لہو کا جوش ہوتا ہے، مناتے ہیں وہی جشن ولادت سبت اکبر کا۔ شعر چلاؤ، وہ جبریل امی ہو یا ہو قدوس یا کہ میکائیل، فرشتے جانتے ہیں راستہ شبیر کے گھر کا۔ واہ 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 واہ۔ شعر رکھو، پڑھا قرآن جب شاہ ہدا نے نو کے نیزہ پر، شعر رکھو، پڑھا قرآن جب شاہ ہدا نے نو کے نیزہ پر، محمد مصطفیٰ لینے لگے بوسہ کٹے سر کا۔ واہ 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 واہ۔ یہ ہے فیض و کرم تیری ادا کا اے علی اکبر، بھرم دنیا میں باقی رہ گیا اللہ اکبر کا۔ شعر کو نظر آتی ہے جو پردے کی عظمت ساری دنیا میں، کرم ہے آج بھی یہ زینب کبریٰ کی چادر کا۔ واہ واہ۔ جہان شاعری میں مجھ کو بھی بہلول کہتے ہیں، اچھا ہے، جہان شاعری میں مجھ کو بھی بہلول کہتے ہیں، وہ دیوانہ علی کا اور بندہ رب داور کا۔ واہ۔ جناب محترم بہلول عابدی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا۔ میرے عزیزو، شروع ہی میں ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ آج کی ہماری مبارک اور باوقار حسین ترین فہرست میں قابل احترام مقامی شعراء اکرام کے ساتھ بین الاقوامی عالمی شہرت یافتہ شعراء اکرام کے نام نمایاں ہیں۔ ابھی آپ اس وقت اسٹیج کو دیکھ رہے ہیں اور ایسی ایسی شخصیتیں الحمدللہ اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں جن کا وجود مبارک
मिल्लत जाफरिया के लिए और उर्दू ज़बान व अदब के लिए एक सरमाए इफ्तिखार है। यकीनन बड़ा ही हसीन और खूबसूरत मंजर नजर आ रहा। 15 रमजान की तारीख है, इमाम हसन की विलादत का जश्न हो रहा है। जैसे कि शुरू ही में क़िबला काबा मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़िबला ने फरमाया था, जहां ज़िक्र अहले बैत अतहार होता है वहां जमीन वालों के साथ आसमान वाले भी आकर बैठ जाते हैं, अर्श वाले भी आते हैं। शाम सहर अपने होठों पर आले नबी की मिदहत है, गैरों के बारे में सोचें किसको इतनी फुर्सत है। शाम सहर अपने होठों पर आले नबी की मिदहत है, गैरों के बारे में सोचें किसको इतनी फुर्सत है। इतना तो साबित करता है हूरो मलाइक का ये हुजूम, या तो ये घर जन्नत में है या इस घर में जन्नत है। बकरी साहब, या तो ये घर जन्नत में है या इस घर में जन्नत है। उलमा इकराम की मौजूदगी और फिर मोहतरम जनाब बिलाल काज़मी साहब क़िबला काबा भी तशरीफ फरमा है। मेरे अजीजों, इस वक्त में 2 जुमले के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अजीजों, अहले बैत अतहार की बहुत अच्छे से जनाब बहलूल साहब ने सुनाए। देखिए, अहले बैत अतहार की बारगाह तक पहुंचने का जो रास्ता है, अहले बैत अतहार की मिदहत का जो रास्ता है, वो बाल से बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। इसलिए कि इस रास्ते में हमेशा अकीदतों के चिराग जलते रहते हैं। सुनने वालों को भी सुनाने वालों को भी 2 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक, चिराग की लौ से अपना दामन जलने ना पाए, और दूसरे, अपने दामन की हवा से दूसरों की अकीदत का चिराग बुझने ना पाए। यानी मतलब क्या, कोई नुसैरी होकर ना गुमराह हो, ना मुखस्सिर होकर पीछे रहे, गुलाम अली बनकर जिंदगी गुजारे। इंसान का सबसे बड़ा कमाल और जिंदगी की कामयाबी यह है कि वो गुलाम अली कहलाए, और जहां भी अली का चाहने वाला है वो हमारा भाई है, चाहे वो मशरिक में रहता हो, मगरिब में रहता हो, शुमाल में रहता हो, जुनूब में रहता हो, दुनिया की किसी जगह पर अली का चाहने वाला है तो खुदा की कसम वो हमारा भाई है। मेरे अजीजों, शायर कहता है, जनाब मोहतरम मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने लखनऊ की जमीन से आवाज दी कि अजीम जितने शरफ हैं वो सब हमारे हैं, अजीम जितने शरफ हैं वो सब हमारे हैं, अली का इसमें गिरामी है, लब हमारे हैं। अजीम जितने शरफ हैं वो सब हमारे हैं, अजीम जितने शरफ हैं वो सब हमारे हैं, अली का इसमें गिरामी है, लब हमारे हैं, अली का इसमें गिरामी है, लब हमारे हैं। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली है, जिनका जिनका अकीदा वो सब हमारे हैं। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली है, जिनका जिनका अकीदा वो सब हमारे हैं। और एक मकाम पर वो 4 मिसरे कहते हैं, सुनिएगा कि लबे हयात पर सुबह मसा है तेरा नाम, लबे हयात पर सुबह मसा है तेरा नाम, मेरा वजूद मरज है दवा है तेरा नाम। आए 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 कहाँ बैठा है मजमा। लबे हयात पर सुबह मसा है तेरा नाम, लबे हयात पर सुबह मसा है तेरा नाम, मेरा वजूद मरज है दवा है तेरा नाम। नहा न पाए मुनाफिक हमारी मस्जिद में, अज़ान इसलिए हमने लिया है तेरा नाम। मुनाफिक हमारी मस्जिद में, नहा न पाए मुनाफिक हमारी मस्जिद में, अज़ान इसलिए हमने लबे हयात पर सुबह मसा है तेरा नाम, मेरा वजूद मरद है दवा है तेरा नाम। न आने पाए मुनाफिक हमारी मस्जिद में, अज़ान इसलिए हमने लिया है तेरा नाम, अज़ान इसलिए हमने लिया है तेरा नाम। अज़ान अजीजों, आपने जनाब बहलूल साहब को समात फरमाया, आइए जरा बम्बई के बहलूल को भी ज़हमत दें।
बहल उदाना का मिजाज रखने वाला शायर, बड़ा ही वसीउल कल्ब इंसान जब महफिल में आता है तो बस इसके लिए, इसकी नजात के लिए काफी यही है कि मजमा मुस्कुराता है। साहिब मिसरा, जैसे कि मैंने अर्ज किया था, बड़ा ही अच्छा मिसरा दिया गया है इसके लिए कि मनाते हैं वही जश्न विलादत सिब्ते अकबर का। आपने मेहमान शायर और मेजबान शायर का कलाम समाअत फरमाया। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस वक्त मैं गुजारिश करता हूं शायर अहले बैत, आपके पसंदीदा और महबूब शायर जनाब खुर्शीद हल्लोरी साहब से तशरीफ लाएं, नजरान अकीदत पेश करें। इस बुजुर्ग शायर का इस्तकबाल भी आप हजरात एक बुलंद आवाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावात पढ़कर कीजिएगा। जनाब खुर्शीद हल्लोरी आपके रूबरू ने सब मिलकर अपने हाथों को बुलंद करके एक ऐसा नारा लगाएं कि खुर्शीद साहब को यकीन हो जाए कि आप हजरात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सब मिलकर अपने हाथों को, क्योंकि इमाम हसन की मिलादत की तारीख है मेरे अजीजों, आज जन्नतुल बकी तक तुम्हारी आवाज जाए और हमारे हसन की खबर का तो बोसा तुम्हारी आवाज ले। सब मिलकर दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। मोहतरम जनाबे खुर्शीद। नारे तलवार। नासिर भाई, यह महफिल में इतने आदमी होते हैं माशाअल्लाह कि बाहर और रोड सब जाएंगे। आज तमाम हर जगह महफिल है। अच्छा। और 5 महफिल तो मुंबई में है, जिसमें 4 में पढ़ चुका हूँ। अरे वाह, में जाना है तो अरे अच्छा होता है कि सुभान पढ़ जाऊँ। वाह, बहुत उम्दा, बहुत। यार ये गवाह कि बॉम्बे दो से ही पढ़े हैं साथ में। कल एक शेर हो गया जिसमें इमाम हसन से ताल्लुक है, और नई बात है, मतलब ये बस मेरे लिए नई बात है कि आ गई और मैं नज्म कर दिया, आपने सुनी। समझे न कोई बात ये अफसाना है। आपने पढ़ा था कि उस वक्त बुलाए होते तो बड़ा और मजा देता। समझे न कोई बात वो अफसाना है, समझे न कोई बात ये अफसाना है, जो बात हकीकत है वो बतलाना है। कातिल के जो बाजू पे है ताबीर बधा, कातिल के लिए मौत का परवाना है। वाह वाह सुनिए, अब क्या फरमाइशें तो बहुत हैं और मुझे निकालना भी है कि मैं देख रहा हूँ कि शोरा कराम आए नहीं है, तब तक मुझे निकालना है। और आए हैं सब, ऐसा नहीं कि नहीं, सब आए हैं, लेकिन टाइम पे आते हैं। सुनिए, गुलशन में आज नूर खुदा का ज़हूर है। गुलशन में, वाह। मैं कहते ही पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ? जी बिस्मिल्लाह। गुलशन में आज नूर खुदा का ज़हूर है, हर गुल पे हर शजर पे मोहम्मद का नूर है। हर गुल पे हर शजर पे मोहम्मद का नूर है, जश्न विला है झूम के सलवार भेजिए। जिसने विला है झूम के सलवार भेजिए, दिल में अगर विलाए हसन का सुरूर है। वाह वाह वाह। दिल में अगर विलाए हसन का सुरूर है तो जो भी सनाए सिफ्ते पैगंबर से दूर है। जो भी सनाए सिफ्ते पैगंबर से दूर है, उसके लहू में कोई खराबी जरूर है। जो भी सनाए सिफ्ते पैगंबर से दूर है, वाह वाह, उसके लहू में कोई खराबी जरूर है। उसने हसन भी उसने पैगंबर से कम नहीं, उसने हसन में उसने मोहम्मद का नूर है। वाह 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 वाह। उसने हसन में उसने पैगंबर का नूर है। बहुत अच्छे। अब दाद दे रहे हैं तो मैं भी धमाकेदार सबके दाद पढ़ रहा हूँ। सुनिए, एक गैरों के दर पे जाने से कुछ फायदा नहीं, गैरों के दर पे जाने से कुछ फायदा नहीं। दिल का हर एक मुद्दवा पेशे हुजूर है, दिल का हर एक मुद्दवा। इधर उधर मत खोया मत रहो, खोया मत रहो, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे देखा करो। सुनो, गैरों के दर पे जाने से कुछ फायदा नहीं, दिल का हर एक मुद्दवा पेशे हुजूर है। जब से दरे हसन का गदा बन गया है वो, खुर्शीद को घमंड नहीं है, गुरूर है। वाह 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 वाह।
غیروں کے در پہ جانے سے کچھ فائدہ نہیں، دل کا ہر ایک متوا پیش حضور ہے. واہ بہت سب سے درے گد حسن کا گدا بن گیا ہے وہ. خورشید کو گھمنڈ نہیں ہے، غرور ہے. تو کردار سے حسن کے ملاتے رہو نگاہ، کردار سے حسن کے ملاتے رہو نگاہ. واہ کافی ہے مغفرت کو یہ جنت کا راستہ. واہ 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 واہ. کافی ہے مغفرت کو یہ جنت کا راستہ. ارے جا کر حسن کے در پہ جبھی سائی تو کرو، وہ خود نکال لیں گے عنایت کا راستہ. بہت عمدہ. واہ 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 عطا پڑھیے. ہر ایک اپنی جگہ پر وفا کا پیکر ہے. اچھا بہت. ہر ایک اپنی جگہ پر وفا کا پیکر ہے. کوئی بلند کسی سے نہ کوئی کمتر ہے، کوئی بلند کسی سے نہ کوئی کمتر ہے. جہاں میں نصرت اسلام کے لیے خورشید علی کی تیز حسن کا قلم برابر ہے. بیٹھ جاؤ بھائی، ڈسٹرب مت کرو. کوئی موٹا ووٹا آدمی آ جاتا لوگ دیکھتے ہیں اس کو، یہ کیا کھا رہا ہے، ہم سے اتنا دور یہ کیا کھا گیا ہے. سبحان اللہ. احمد مرسل کے دل میں ہے مسرت کا ہجوم. احمد مرسل کے دل میں ہے مسرت کا ہجوم. محفل عصمت میں روشن ہو گیا چوتھا چراغ. محفل عصمت میں روشن ہو گیا چوتھا چراغ. محفل عصمت میں روشن ہو گیا چوتھا چراغ. ہر طرف دیکھو حسن کی سلو کا ہے کا چراغ. ہو گیا گل معاویہ تیری سیاست کا چراغ. ہو گیا گل معاویہ تیری سیاست، ہو گیا گل معاویہ تیری سیاست کا چراغ. اترا قرآن سورہ کوثر. ناقص صاحب جی ماشاء اللہ. اترا قرآن سورہ کوثر لے کے گوشہ حسن کی مدحت کا. بہت اچھے بہت. لے کے گوشہ حسن کی مدحت کا. ارے مزہ سب سے حسن کی کیا ہوگی، خون بھی چاہیے شرافت کا. کیا کہنا کیا کہنا. واہ واہ خون واہ بھی چاہیے شرافت کا. واہ. خون بھی چاہیے شرافت کا. واہ. میں نے زبردستی سنا دیا، ورنہ اب مصرے پہ سنی. یہ 20 شعر ہیں. ہاں جب میں لکھنؤ گیا تھا تو راستے میں کہتا تھا، گاڑی کہتا تھا، تو دھیرے دھیرے کہتے کہتے زیادہ ہو گیا. لیکن کوئی بات نہیں، صاف صاف ہو، پبلک کی سمجھ میں آئے، وہ شعر اچھا ہے. سنیے بتاؤ. حسن آئے جہاں میں خوش ہے دل محبوب داور کا. حسن آئے جہاں میں خوش ہے میں دل محبوب داور کا. اڑا ہے رنگ رخ ہر تانا زن ملعون ابتر کا. واہ واہ. تو اچھا ہے کہ پبلک اچھی ہے، سمجھدار ہے. اور آپ لوگ ہی بولا کیجیے بھائی کیا ایک دم سے آپ لوگ ماجا کے چراغ گل ہو لوگ اپنے چراغ گل ہو جائے گا. سنو حسن آئے جہاں میں. سنیے کہ شعر سنیے. میں تو اچھا کہتے ہوں اپنے کنٹرالی بھی کیا بات ہے. حسن آئے جہاں میں خوش ہے دل محبوب داور کا. اڑا ہے رنگ رخ ہس تانا زن ملعون ابتر کا. ارے گرے نہ مصر کے بازار کی قدر نظروں سے. گرے نہ مصر کے بازار کی کیوں قدر نظروں سے. نظر کے سامنے سرکار کے چہرہ ہے شبر کا. بہت اچھے بہت اچھے. نظر کے سامنے سرکار کے چہرہ ہے شبر کا. عجب ہے شادمانی دیکھیے جوش مسرت میں. عجب ہے شادمانی دیکھیے جوش مسرت میں. کھلا ہے پھول کے مانند چہرہ آج حیدر کا. واہ واہ واہ. میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں، سب کی شان میں پڑھ رہا ہوں، لائن سے پڑھ رہا ہوں. ایک لائن کا قصیدہ ہے. رسول اللہ بھی آئیں گے، سب آئیں گے. سنیے میں بھی وہی کروں گا جو لوگ کرتے ہیں. شیر چل جاتا تو پھر اوپر سے پڑھنے لگتے ہیں. ٹائم پاس مت کریں گے.
لیکن اب میں بھی ٹائم پاس کر رہا ہوں. دیکھیے جب تک کبھی کسی شاعر میں تو ایک شعر چل کے اب بعد میں پھر اوپر سے آئے گا. ارے کیا ہے پھر بائک لگا کے پھر اوپر چل جائے گا. ٹائم پاس مت کرو بھائی. سنو. حسن آئے جہاں میں خوش ہے دل محبوب داور کا, اڑا ہے رنگ رخ ہر تانا زن ملون ابتر کا, گرے نہ مصر کے بازار کیوں قدر نظروں سے, نظر کے سامنے سرکار کے چہرہ ہے شبر کا. عجب ہے شادمانی دیکھیے جوش مسرت میں, کھلا ہے پھول کے مانند چہرہ آج حیدر کا. ارے عبادت چھوڑ کر کرسی در محبوب پر جائیں, مبارک ذات احمد کو یہ منشا ہے داور کا. چھوڑ کر کرسی در محبوب پر جائیں, مبارک باد احمد کو یہ منشا ہے داور کا. علی ہے نقطۂ با یہ فضیلت کم نہیں لیکن, علی ہے باہر علی ہے نقطۂ با یہ فضیلت کم نہیں لیکن, کنارے فاطمہ میں آ گیا سورہ ہے کوثر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. علی ہے نقطۂ با یہ فضیلت کم نہیں لیکن, کنارے فاطمہ میں آ گیا سورہ ہے کوثر کا. ہاں رخ شبر کی تابانی ہے کوہ طور کا جلوہ, رخ شبر کی تابانی ہے, رخ شبر کی تابانی ہے کوہ طور کا جلوہ. اگر ہو سامنا تو ٹوٹے آئینہ سکندر کا, اگر ہو سامنا تو ٹوٹے آئینہ, اگر ہو سامنا تو ٹوٹے آئینہ سکندر کا. ارے قبائیں سبز پہنے جھومتی ہیں ڈالیاں ساری, قبائیں سبز پہنے جھومتی ہیں ڈالیاں ساری, منایا جاتا ہے جشن ولادت سبت اکبر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. منایا جاتا ہے جشن ولادت سبت اکبر کا. اب بزرگی جب بیان ہو ظاہر میں تو رب اکبر کی, بزرگی جب بیان ہو ظاہر میں تو رب اکبر کی. یہی مفہوم ہے مومنو اللہ اکبر کا, یہی مفہوم ہے مومنو اللہ اکبر کا. اچھا اب یہاں سے تیار ہو جائیے. فرائض جب امام وقت کے انجام دیں گے, یہ فرائض جب امام وقت کے انجام دیں گے, یہ چلے گا حضرت شبیر پر بھی حکم شبر کا. واہ واہ. چلے گا حضرت شبیر پر بھی حکم شبر کا, چلے گا حضرت شبیر پر, چلے گا حضرت شبیر پر بھی حکم شبر کا. قصیدہ آج فرزند پیغمبر کا پڑھا جائے. اچھا قصیدہ آج فرزند پیغمبر کا پڑھا جائے. بنے گا خلد میں ایک بیت پر ایک گھر سخنور کا. واہ بہت اچھا. اب تم لوگ کو گاڑی کے گھر ایک ایک گھر دے دیا, ان کی کوئی بات نہیں تھی. ہم کو ملے گا تو ہم ان کو دے دیں گے. قصیدہ آج فرزند پیغمبر کا پڑھا جائے. بنے گا خلد میں ایک بیت پر ایک گھر سخنور کا. یہی ہے امن کا پیکر, یہی ہے صلح کا حامی, یہی ہے امن کا. ایک ڈالی کے شعر بہت مشکل سے ملیں گے کسی کو. ایک ڈال پڑھ رہا ہوں میں, ادھر نہیں جا رہا ہوں. سنیے. یہی ہے امن کا پیکر, یہی ہے صلح کا حامی, اسی سے نام روشن دہر میں ہوگا پیغمبر کا. اسی سے نام روشن دہر میں ہوگا پیغمبر کا, اسی سے نام روشن دہر میں ہوگا پیغمبر کا. اور حسن کے نور سے ہے روشنی سورج ستاروں میں, حسن کے نور سے ہے روشنی سورج ستاروں میں. بتاتا ہے یہی چہرہ ہمیں ماہ منور کا, بتاتا ہے یہی چہرہ ہمیں ماہ منور کا. لگا سکتا نہیں ہے علم کا اندازہ کوئی بھی, لگا سکتا نہیں ہے علم کا اندازہ کوئی بھی. کسی کے ہاتھ کب آتا ہے ایک ساغر سمندر کا. واہ واہ واہ. کسی کے ہاتھ کب آتا ہے ایک ساغر سمندر کا. محمد سے, علی سے, فاطمہ سے جس کو الفت ہے, محمد سے, علی سے, فاطمہ سے جن کو الفت ہے, مناتے ہیں وہی جشن ولادت. بہت اچھے بہت اچھے. محمد سے, علی سے, فاطمہ سے
محمد سے, علی سے, فاطمہ سے جن کو الفت ہے مناتے ہیں وہی جشن ولادت سبط اکبر کا. نمک خوار حسن اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, نمک خوار حسن اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جہاں میں تذکرہ کرتے ہیں مفلس ان کے لنگر کا. اندھیرے میں امیر شام کے لشکر میں, سنیے, اندھیرے میں امیر شام کے لشکر میں کیوں گھیرتے, حسن کی سر میں رخ ہے حدیبیہ کے منظر کا. حسن کی سر میں رخ ہے حدیبیہ کے منظر کا. غریبوں بے کسوں کی یہ صدا امداد کرتے ہیں. واہ, بہت اچھے خورشید صاحب, بہت اچھے. غریبوں بے کسوں کی یہ صدا امداد کرتے ہیں. سوالی ایک زمانے سے سوالی ایک زمانہ ہے, زمانے سے اسی در کا. سوالی ہے زمانہ ایک زمانے سے اسی در کا. اور حسن کے نور سے کچھ ایسی تابانی ملی اس کو. واہ, حسن کے نور سے کچھ ایسی تابانی ملی اس کو جہاں میں نام روشن ہو گیا خورشید اختر کا.